پہلے اللہ نے راستے پر چلنے کا حکم دیا، پھر کس طرح کے راستے پر چلنا ہے، کن لوگوں کے راستے پر چلنا ہے، ان کا اجمالا تذکرہ فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اکرام ہوا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ اے اللہ وہ بھی تو ہمیں بتا دے، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں؟ تو اللہ رب العزت وہ بھی ایک دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، جن لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، وہ جماعت نبیوں کی ہے، وہ جماعت صدیقین کی ہے، وہ جماعت صالحین کی ہے، وہ جماعت شہداء کی ہے۔ ان جماعتوں کے راستے پر چلو گے تب جا کر کے کامیابی تمہارے قدم کو چھوئے گی۔ یہاں پر ایک لفظ ہے جو انبیاء کے بعد صدیقین کا آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صدیقین میں کون کون سے لوگ ہیں، کن کن طرح کے لوگوں کو صدیقین میں شمار کیا گیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو صدیقین سے مراد ہے وہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے صدیقین میں جو ہیں وہ حضرت جناب حزقیل ہیں جو فرعون کے زمانے میں ایک مومن تھے، اور دوسرے جو صدیق ہیں وہ جو ہے ایک اور ہیں جو فرعون ہی کے زمانے میں تھے، جو بنی اسرائیل کے مومن تھے، اور جو تیسرے صدیق ہیں وہ مولا علی کی ذات ہے، وہ مولا علی ہیں جو صدیقین میں سے ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی آج کی تاریخ میں مولا علی کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ گویا کہ اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چلنے کا ہمیں اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ یہ مزار پاک حضرت پیر مولا علی شاہ بابا کی مزار پاک سے لگ کر مسجد بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی اکثر و بیشتر جگہوں میں جہاں پر اللہ والے آرام کر رہے ہیں وہیں بازو میں مسجد بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت کم ایسی مسجدیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر کوئی اللہ والا نہیں لیٹا ہوتا، ورنہ اکثر و بیشتر جگہوں پر مزار کے ساتھ مسجد بھی جڑی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ مزار بھی ہو اور مسجد بھی ہو؟ تو آئیے میں آپ کو قرآن سے بتاؤں، قرآن سے دلیل دوں کہ اللہ والوں کی مزارات سے لگ کر مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سورہ کہف آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جن کا معاملہ سب سے زیادہ غالب تھا انہوں نے کہا کہ ہم ضرور یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ سن لیجیے جو میں نے بتا دیا۔ اب آئیے اس کا پس منظر میں آپ کو مختصر سے جملوں میں بتاؤں۔ کیا صحابہ کہف وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جو 5 یا 7 کی تعداد میں تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک غار میں گئے، ان کے پیچھے پیچھے کتا بھی گیا، وہ سو گئے، غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر آ کر رک گیا، وہ چھپ گئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں کم سے کم 100 سال تک انہیں نیند میں سلایا اس طرح سے کہ ان کا جسم نہ خراب ہوا، نہ سڑا، نہ گلا، نہ موت آئی، بلکہ 100 سال کے بعد وہ جب بیدار ہوئے تو ہزاروں بادشاہ آ کر جا چکے تھے، ہزاروں حکومتیں تبدیل ہو چکی تھی، کئی بادشاہ آ چکے تھے، وہ اصحاب کہف کے متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔
जानते हैं आप, जब 100 साल के बाद जब बेदार हुए तो वहां के रहने वाले लोगों को पता चला, फिर उनके जरिए से उस जमाने के बादशाह को पता चला, तो उस बादशाह ने आकर के असहाबे कहफ यानी कि कहफ में रहने वाले, उस गार में रहने वाले जो हजरात थे उनके हाथों को बोसा दिया, उनको चूमा, उन्हें सलाम किया। यहाँ से एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मुत्तकी परहेजगार या वो बंदे मोमिन जिसके चेहरे को देखकर के खुदा याद आ जाए तो उसे सलाम भी करो, उसका हाथ भी चूमो, इसलिए कि दस्तबोसी करने से अल्लाह वालों के फयूज़ बरकत से इंसान माला माल हो जाता है। उस बादशाह ने दस्तबोसी की, वहां के लोगों ने दस्तबोसी की, उसके बाद कहा कि इनको इनके कार में रख दो, वो कार वाले कार में चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह की कुदरत है, बड़े मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ, वो गायब हो गए। और उसके बाद उस बादशाह ने कहा कि इस कार के मुंह पर जिस तरह से पहले पत्थर था उसी तरह से पत्थर फिर से लगा दो और इन्हें अंदर ही रहने दो। जब ये 100 साल रह सकते हैं तो कयामत तक ये रह सकते हैं। जब अल्लाह इन्हें जिंदगी अता करता है, जब अल्लाह इनके जिस्म को बाकी रख सकता है, जब अल्लाह ताला इन पर नींद के जरिए इन्हें मौत से दूर रख सकता है, तो अल्लाह ताला आगे भी इन्हें हमेशा जिंदा रख सकता है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह वाला जब सो जाता है तो वो मरता नहीं है, बल्कि वो अल्लाह वाला ऐसा होता है कि वो उसकी आंखें बंद होती है मगर दिल की आंखें खुली होती हैं और वो अपने दिलों की आंखों से रब के मुशाहिदे में मसरूफ होता है, दीदारे इलाही में मसरूफ होता है और रब की तजल्लियात को अपनी निगाहों से महसूस करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस कार के मुंह को फिर से पत्थर ढक करके बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोग चले गए मगर वहां पर कुछ लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, हम यहाँ पर एक सजदागाह बनाएंगे, हम यहाँ पर एक इबादत खाना बनाएंगे। ये कुरान से मैं बयान कर रहा हूँ, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं। कुरान सूरह कहफ उठा करके पढ़ो, अल्लाह फरमा रहा है उन्होंने जिन लोगों का मामला गालिब था, यानी कि वो लोग जो उस जमाने में जो दबंग टाइप के थे और बड़े ताकतवर और पैसे वाले थे, उन्होंने कहा ऐ बादशाह सलामत, आपने तो इनको बंद करने का हुक्म दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद बना ले, यहाँ पर एक मस्जिद बना ले। उस बादशाह ने पूछा कि तुम मस्जिद क्यों बनाना चाहते हो? तो उन लोगों ने कहा हम इन बुजुर्गों से फैज लेना चाहते हैं, हम इन बुजुर्गों से फैज हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए मस्जिद हम यहाँ बनाना चाहते हैं। और हुआ भी यही, उन्होंने वहाँ मस्जिद भी बनाया। अल्लाहु अकबर। आपको समझ में आ गई होगी बात कि अल्लाह वाला जहाँ लेटा होता है उसके बगल में मस्जिद बनाने का हुक्म कुरान से साबित है। कुरान पाक में यहाँ पर जिक्र किया गया। अब इस वाक़े को बताने के बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जहाँ पर कोई साहिब मज़ार हो, जहाँ पर कोई औलियाए कामिलीन में से कोई नेक बंदा लेता हो, उसके मज़ार के बाजू में अगर मस्जिद बनाई जाए तो इस मस्जिद बनाने का सबूत कुरान से हमें मिलता है, इस मस्जिद बनाने की दलील हमें कुरान की आयत से मिलती है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह वालों की बारगाह में मस्जिद बनाना ये कुरान से साबित है। अब आपको मैं बताऊं कि मस्जिद बना करके फायदा क्या होता है। हाँ, मस्जिद बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं हट करके भी बात करूंगा, आपको समझना होगा मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद वो जगह होती है जहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं होता, जहाँ पर बेहयाई का तसव्वुर नहीं होता। इंसान अपने ख्यालात को मस्जिद के बाहर रख करके वुजू करके और अपने वुजू के कतरा से अपने गुनाहों को खत्म करते हुए वो पाक साफ होकर के मस्जिद में आता है। मस्जिद में आने के बाद नमाज पढ़ता है, दुआ भी करता है। नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से माफ कर दिया जाता है, दुआ करने वाला उसकी दुआ कबूल हो जाती है। फिर उसके बाद मस्जिद के बाजू में मज़ार की क्या जरूरत है? मस्जिद के बाजू में एक अल्लाह वाले की मज़ार की जरूरत क्या है? तो आओ मैं आपको जरा तसव्वुराना अंदाज में बताऊं कि मस्जिद के बाजू में अल्लाह वाले की जरूरत कितनी है। वो इसलिए कि जब
جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتا ہے تو ممکن ہے اس کی دعا قبول ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دعا اس کی قبول نہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو مسجد میں آنے کے بعد دعا کرنے والا دعا کرنے کے بعد اسے تسلی ہوتی بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو ہو جاتی ہے، تو ممکن ہے اس کی دعا رد ہو جائے۔ لیکن اگر وہ بندہ نماز پڑھ کر کے 2 منٹ کے لیے اگر صاحب مزار کے قدموں میں آ جائے، 2 منٹ کے لیے اگر وہ اللہ والے کی بارگاہ میں آ جائے تو وہاں اس کی دعا مانگنے، اگر وہ مانگتا ہے سچ دل سے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت دعا تو اس نے مسجد میں بھی مانگا تھا، دعا وہ یہاں بھی مانگ رہا ہے، وہاں کیوں نہیں قبول ہوئی اور یہاں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تو میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو صوفیاء نے بتایا، وہ اس لیے کہ مسجد میں دعا مانگنے والا دعا خود کرتا ہے، اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ والے کی بارگاہ میں ہوتا ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں، اس کی دعا قبول اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میرے بندو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر کے، بے حیائی کر کے، تو میرے محبوب کے در پر آؤ، میرے محبوب کے در پر آؤ، فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، آیت ہے، پھر اللہ سے معافی چاہو، پھر وہ رسول بھی اللہ سے معافی چاہے تمہارے لیے، تمہاری بخشش کی سفارش کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اس کے بعد جب میرا محبوب سفارش کرے گا تو میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ والا اپنے مرید، اللہ والا اپنے چاہنے والوں کی سفارش کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا بھی سنتا ہے اور توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ مسجد میں انسان کو اپنے خیالات پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے، مگر اللہ والوں کی بارگاہ میں اپنے دل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے انسان، وہ کبھی کبھی سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کر لو، غلط سلط نماز پڑھ کے چلے جاؤ، لیکن جب وہ اللہ والے کی بارگاہ میں آتا ہے، جب وہ کسی مزار پر جاتا ہے تو اس کا عقیدہ چیخ چیخ کر کے اسے کہتا ہے، اس کا دل اندر سے کچوٹے لگا کے کہتا ہے، نادان سن، تو ویرانے میں نہیں کھڑا ہے، ایک اللہ والے کے دربار میں، ایک بزرگ کے آستانے پر۔ تو مسجد بنانے کا ثبوت مزارات سے لگ کر کے قرآن سے۔ ہماری میں آپ کو اور آگے بڑھ کر بات بتاؤں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرشتوں کے نچلے طبقے میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے، طبقہ یعنی فلور، پہلا فلور یہ نیچے ہوتا ہے، دوسرا فلور اس کے اوپر، تیسرا فلور بھی اس کے اوپر ہے، ہر فلور پہ انسان ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرشتوں کی بھی درجات ہے، کوئی بہت اوپر ہوتا ہے، کوئی بیچ میں ہوتا ہے، کوئی نیچے ہوتا ہے، اور سب کو اپنی اپنی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے فیوض الحرمین، یہ اپنے وقت کے بڑے ہی صاحب کشف و کرامات بزرگ گزرے رہتے تھے دہلی میں، اور دل ان کا روضہ مصطفیٰ کا طواف کرتا، بڑے ہی کشف و کرامات بزرگ گزرے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرشتوں کے طبقے میں شامل کر لے تو وہ کسی تاریخی مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لے جہاں پر اللہ والا گزرا ہو، یا وہ آرام کر رہا ہو، یا اس نے عبادت کی ہو، کیا پتا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی تاریخی مسجد کسے کہتے ہیں؟ جو برسوں پرانی ہوتی ہے، جو صدیوں پرانی ہوتی ہے، اور اگر وہاں پر اللہ والوں کا گزر زیادہ ہوا
اولیاء کرام کا گزر سارا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے، کتابیں آپ کے پاس ہیں، دلیلیں آپ کے پاس ہیں، بتانے والے آپ کے ساتھ ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر تم وہاں پر نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس اللہ والے کی نسبت تمہیں ملے گی اور اس نسبت کی برکت سے تمہارا شمار فرشتوں کے طبقے میں ہوگا. اب اللہ والے جہاں سے گزر جائیں وہاں نماز پڑھنے میں ایک بشر ملائکہ میں شامل ہو جاتا ہے، ایک مٹی سے بنا ہوا انسان نوری مخلوق میں شامل ہو جاتا ہے. تو جب کسی مزار پاک کے بازو میں مسجد بھی ہو اور وہ بندہ بار بار نماز پڑھے اور بارگاہ میں حاضری دے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اس کا عالم میں آپ کو بتاؤں، آپ تاریخ جا کر دیکھیں اور آپ کی جتنی عمر ہے، جتنا نالج آپ دیکھیں، ہر مسجد کے بازو میں ایک مزار آپ کو ملے گی یا مزار کے بازو میں مسجد میں. اچھا مزار پاک پہ جانے سے ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کو اس پہ اعتراض ہوتے ہیں مزار پہ جا کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ والا لے کر ہے وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ وہ منو مٹی میں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. اب آؤ میں پھر قرآن کی آیت پڑھوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے ہوگا کیا. اسی سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 63 15-12 سورہ کہف. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کو لے کر کے ایک بڑا خطاب کیا. اس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل رونے لگے دھاڑے مار مار. بیان ختم ہو گیا. اب ایک بندہ آیا جو آپ کا امتی تھا، اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ آپ یہ بتائیں کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ توجہ سنیے، روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ کوئی نہیں. حالانکہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. جب یہ بات آپ کے منہ سے نکلی اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے. حالانکہ نبی ہیں، نبی ہیں مگر رب کو پسند نہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عالم ہو یا کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں تو گویا کہ وہ رب کو ناراض کرنے والا عمل کر رہا. بہرحال جب آپ نے کہہ دیا تو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم سے بھی بڑا عالم اس زمانے میں ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مولا وہ کون ہے؟ مجھے وہاں تک پہنچا دے، کوئی نشانی دے دے کہ میں وہاں تک چلا جاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نشانی طلب کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ایک مچھلی لے لو، ایک مچھلی لے لو. وہ مچھلی جہاں پر غائب ہو جائے وہیں پر تمہیں وہ شخص مل جائیں گے جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. وہ تفصیل واقعہ ہے. لے لیا مچھلی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. صوفیاء کرام بزرگان دین اور دیگر اکابر فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ شریعت کے عالم تھے اور جس سے وہ ملنے جا رہے تھے وہ طریقت کے عالم تھے. جس سے وہ ملنے جا رہے تھے وہ طریقت کے عالم تھے. اور رب یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ دیکھیں شریعت کا علم کیا ہوتا ہے اور طریقت کا علم کیا ہوتا ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم سے بڑا عالم ہے. معلوم یہ ہوا اگر کوئی انسان شریعت میں بھی اونچے مقام پر ہو، طریقت میں بھی اونچے مقام پر ہو تو وہ شخص جو ہے ایک عالم دین سے افضل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تم سے بڑا ہے. اب وہ مچھلی کیسی تھی؟ آپ اپنے ساتھ ایک صاحب کو لے گئے جن کا نام تھا یوشع بن نون، جو آپ کے خادم تھے، نوجوان تھے. مچھلی کو پکا دیا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا اللہ والوں کے مزار پہ جانے سے کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. مچھلی کو پکا دیا گیا، تل دی گئی. تلنے کے بعد مچھلی تو مر جاتی ہے نا. بہرحال
اسے لے کر کے دوشادان میں رکھ لیا، چلتے گئے اور پھر اس کے بعد رات ہو گئی، سو گئے، صبح اٹھے، پھر سفر آگے بڑھا، چلتے گئے، تقریباً 12 میل چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بھی 12 میل چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر تھک گئے۔ آپ نے اپنے نوجوان خادم یوشع بن نون سے کہا کہ جو ناشتے کے لیے تم نے پکا کر کے مچھلی رکھی تھی، ہمیں بھوک لگی، ذرا وہ نکالو، یہیں بیٹھ کے کھا لیتے، پھر آگے سفر کرتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے یوشع بن نون نے تھیلی کھولی تو دیکھا مچھلی غائب ہے۔ اس کے بعد حضرت یوشع نے کہا کہ حضور کل رات ایک واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ تو واقعہ یہ تھا کہ جو مچھلی پکی ہوئی تھی، ہم سو گئے رات میں نے دیکھا کہ وہ نکلی، اس کے اندر جان آئی اور اڑ کر کے دریا میں چلی گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے تم راتی میں بتا دیتے تو اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا، چلو پھر اسی نقش قدم پر، جس نقش قدم پر ہم یہاں تک پہنچے اور اس جگہ پہنچے جہاں پر وہ مچھلی گری تھی، جس کے بدن میں جان آئی تھی، جس کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی تھی، جو مر چکی تھی اس کے بعد زندہ ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پلٹے تو دیکھا ایک انسان چادر اوڑے بیٹھا ہوا ہے، آپ گئے اور فرمایا میں موسیٰ ہوں، آپ کون ہیں؟ چادر اوڑھنے والا سر اٹھا کر کے دیکھتا نہیں، کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تم موسیٰ ہو، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے اور تمہارے ساتھ تمہارا نوجوان خادم یوشع ہے، اور جو مچھلی گری ہے وہ یہی گری ہے، سن لو میں کوئی اور نہیں بلکہ خضر ہوں، خضر ہوں اور مچھلی یہی گری۔ اب اس واقعے کو بتانے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں پر مردے میں جان ہو جاتی ہے، جان پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر اللہ والا ہوتا ہے، اور جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جہاں پر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے وہاں پر رچانے والا اگر مردہ ہوتا ہے تو اس کی موجودگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں جان آ جاتی ہے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا اگر دل کے اعتبار سے مردہ ہے تو زندہ ہو جائے گا، احساس کے اعتبار سے مردہ ہے زندگی آ جائے گی، جذبات کے اعتبار سے مردہ ہے زندگی آ جائے گی، اگر ایمان کے اعتبار سے بھی مردہ ہے ان کے قدم کو بوسا دے گا، زندگی آ جائے گی۔ وہی مچھلی مر چکی تھی مگر زندہ ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ خضر موجود تھے اس لیے زندہ۔ اب اس بات کے بعد بہت ساری بڑی بڑی باتیں ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتا تھا، اس کی مشیت تھی کہ موسیٰ طریقت اور معرفت کا علم خضر سے سیکھا، اور جب خضر علیہ السلام نے بغیر دیکھے ان کے آنے کا مقصد بتایا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور کہا کہ اللہ نے تمہارے ہی پاس مجھے بھیجا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ نے تمہارے پاس ہی مجھے بھیجا ہے اور میں ہی ہوں جو تم سے بڑا علم ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ والا ہوتا ہے وہ بنا دیکھے دلوں کی کیفیت کو جان لیتا ہے، بنا دیکھے دلوں کی کیفیت کو جان لیتا ہے۔ چادر اوڑھے حضرت خضر ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا جان لیں۔ ابھی بہت ساری باتیں بھی بڑی تفصیلات ہیں، اس میں بتانا یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت سورہ کہف آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ اس مچھلی نے اپنے راستے کو عجب طریقے سے اختیار کیا، یعنی وہ تل چکی تھی، مر چکی تھی، غذا کی شکل میں تھی، مگر اچانک اس کے جسم میں جان آتی ہے، حرکت کرتی ہے اور وہ دوشادان سے نکل کر دریا میں چلی۔ اس کے قدرت کی عجب کارستانی کہیں یا قدرت کہیں کہ اللہ کس طرح سے مردوں میں جان ڈالے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں مسجد بنانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج بھی دیکھو آپ شہر مدینہ میں
ہمارے اور آپ کے پیارے آقا آرام کریں۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، سر جھکتا ہے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ نماز پڑھتا ہے اور وہ اسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ کب سلام پھیروں اور کب جا کے حضور کے روضے کی چاری کے سامنے کھڑا، کیونکہ اسے بھروسہ اس بات پر نہیں کہ میری نماز صحیح ہوئی یا نہیں، میرے ارکان صحیح ادا ہوئے یا نہیں، اس بات پر بھروسہ ہے کہ جو آرام کر رہے ہیں انہیں ڈگری مل چکی ہے، ان کی بارگاہ میں اگر جائیں تو وہ سفارش کریں، ان کا وسیلہ لگائیں، اللہ دعا قبول یقیناً کرے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں نماز کے بعد حاضری کیا کرو، کہیں پر بھی جاؤ کیا کرو، 2 منٹ اس کی دیا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے، اور ان کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر عارفان، عارفوں کے راز ہیں علی، طریقت کا راستہ بتانے والے علی ہیں۔ یہ پوری تفصیل اگر آپ کو پڑھنی ہو، حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب شواہد النبوہ اٹھا کر کے پڑھیں۔ حضرت جنید بغدادی نے حضرت مولا علی کے علم کا جو نقشہ کھینچا ہے، قربان چاہے کیا علم تھا حضرت مولا علی کا۔ ایسے ہی نہیں میرے آقا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے، ایسے ہی میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے۔ یہ علم آیا تھا کہاں سے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کا علم عطا کیا تھا، اس طرح کا کہ ایک مرتبہ کوفہ کے منبر پر ہر سرے مجمع آپ نے اعلان کیا سلونی اما شئتم دون العرش، مجھ سے تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا